نجاست حقیقیہ اگر پانی میں مل جائے تو کیا حکم ہوگا؟ تو ذہن میں آئے گا بھائی نجاست پانی میں مل گئے تو پانی ناپاک ہو گیا، سمپل 2+2 2+2 4، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پانی کی کچھ قسمیں ہیں، بعض قسمیں ایسی ہیں کہ نجاست کا ایک قطرہ بھی گرے گا ناپاک ہو جائے گا، یہ تو ہمارے ذہن میں فوراً جواب آ جاتا ہے، لیکن بعض پانی ایسے ہیں کہ نجاست گرتے ہی ناپاک نہیں ہوگا، تو لہٰذا پانی جو ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ وہ پانی کون سا ہے۔ ایک پانی ہوتا ہے جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ جس میں تنکا ڈالیں تو وہ اسے بہا کر لے جائے، اس کا فلو اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں تنکا ڈالو تو وہ بہاؤ اس تنکے کو لے جائے اپنے ساتھ، تو ایسے پانی کو جاری پانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا پانی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا، جیسے تالاب کا پانی ہے، ہمارے برتنوں میں پانی ہے، مسجد کی جو ٹنکی ہے، بلڈنگوں کے ٹینکس جو ہوتے ہیں، وہ ٹھہرا ہوا ہے یا جاری ہے؟ ٹھہرا ہوا پانی ہے، تو پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا کثیر ہے یا قلیل ہے۔ کثیر کس کو کہیں گے، قلیل کس کو کہیں گے؟ تو اردو جاننے والا کہے گا کثیر مانے زیادہ، قلیل مانے تھوڑا، تو اس سے پتہ تو نہیں چلا کتنا، کون سا پانی زیادہ اور کس کو آپ قلیل کہو گے۔ تو فقہا نے اس کی پیمائش لکھی ہے کہ ٹھہرا ہوا کثیر پانی وہ پانی ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ ٹھہرا ہوا ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ ہو، 225 اسکوائر فٹ ہو تو وہ ٹھہرا ہوا کثیر پانی کہلائے گا۔ یا اگر وہ گول جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کی گولائی جو ہے وہ 52.5 فٹ ہو، ظاہر وہ اسکوائر میں تو ہے نہیں تو اسکوائر فٹ تو نہیں کہیں گے، گولائی میں صرف فٹ کا حساب ہوگا۔ تو اگر اتنی جگہ میں وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو ٹھہرا ہوا کثیر پانی کہا جاتا ہے، یا اس سے زیادہ جگہ میں، اور جو اس سے کم جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے اس کو ٹھہرا ہوا قلیل پانی کہیں گے۔ اب اگر نجاست حقیقیہ، چاہے وہ نجاست جو ہے خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، دونوں حقیقیہ ہیں۔ غلیظہ آپ کو بتایا تھا جس کا حکم سخت ہوتا ہے، خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے، لیکن پانی میں جب ملیں گی آپ کے بدن پر لگے گی تو حکم الگ ہوگا، کپڑوں پہ لگے گی حکم الگ ہوگا، کہ خفیفہ کا حکم ہلکا ہوگا، غلیظہ کا حکم سخت ہوگا۔ لیکن پانی میں اگر یہ نجاست ملے گی تو پھر ہلکا وغیرہ کچھ بھی نہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا، کیونکہ جب ظاہر ہے کہ پرندے کی بیٹ اگر پانی میں مل جائے تو سارے پانی میں پھیل گئی نا، یہاں بیٹ لگی تو یہیں رکی رہی، لیکن پانی میں گری تو سرایت کر گئی۔ تو کپڑے اور بدن پر بیٹ کا، نجاست خفیفہ کا یا حلال جانور کے پیشاب کا لگنا اور ہے کہ وہ زیادہ جگہ پہ لگے گی تو شریعت کہے گی کہ پاک کرو، لیکن پانی میں اگر بکری کا پیشاب گر گیا تو پورے پانی میں پھیلے گا یا نہیں؟ پورے پانی میں پھیل جائے گا۔ تو یہاں پر نجاست خفیفہ جس کا حکم آپ کو بتایا تھا ہلکا ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے کہ نجاست خفیفہ کپڑوں پر یا بدن پر لگی ہو تو بہت زیادہ لگے، یعنی جس جگہ پر لگی ہے اس کے چوتھائی کو گھیر لے تو شریعت کہے گی اب پاک کرو، بہت زیادہ ہو گیا۔ لیکن پانی میں ملنے کے اعتبار سے یہ غلیظہ اور خفیفہ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں نجاست مل گئی، چاہے وہ خفیفہ ہو، یعنی خفیفہ کون سی ہیں؟ دو نجاست ہے، حلال جانور کا پیشاب اور اونچا اڑنے والے پرندوں کی بیٹ، چاہے وہ گر گئی پانی میں یا غلیظہ نجاست کا پورا سبق جو ہے چیپٹر پچھلے اتوار کو آپ کو سمجھایا تھا، اتنی ساری نجاستیں وہ پانی میں مل گئی، تو اگر وہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہو تو نجاست ملتے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ نجاست ملتے ہی ناپاک،
نجاست ایک قطرہ بھی ملے گا اس پانی میں وہ پانی ناپاک، لیکن یہ جو جاری پانی ہے اور جو کثیر ہے ان کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور اس کے لیے ناپاک ہونے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، نجاست ملے، دوسرا نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو، اور نجاست کا اثر جو ہے نجاست کا رنگ یا نجاست کی بو یا نجاست کا ذائقہ۔ تو اب یہاں پر پانی ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں نجاست گرتے ہی ایک قطرہ بھی گرا تو وہ آپ نے حکم دے دیا ناپاک، اب اس کو کسی بھی استعمال میں نہیں لے سکتے، یہ جس کو بھی لگے گا اور ناپاک کرے گا۔ لیکن اگر یہ نجاست جاری پانی میں یا ٹھہرے ہوئے کثیر پانی میں گری ہے، جس کو دہ دردے بھی کہتے ہیں، بارش شریعت دیکھیں گے تو آپ کو یہ لفظ ملے گا دہ دردے، تو یہ جاری اور ٹھہرا ہوا کثیر پانی، اس میں نجاست ملتے ہی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ نجاست کا اثر ظاہر ہوگا تو ناپاک ورنہ پاک۔ لہٰذا ایک اتنا بڑا تالاب ہے جو 10 بائی 10 سے زیادہ ہے، 225 اسکوائر فٹ یا اس سے بڑا ہے، اس میں خون کا ایک قطرہ گر گیا، کیا حکم ہوگا؟ ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک قطرہ اس میں ملا، نجاست تو ملی لیکن وہ نظر آئے گا، پانی کی رنگت کو بدلے گا، کوئی تبدیلی آئے گی؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا پیشاب کا ایک قطرہ اس میں گر گیا، نہر میں کسی نے پیشاب کر دیا، کیا حکم ہوگا؟ آپ کہو گے جاری پانی ہے، نجاست تو ملی ہے لیکن نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا، لہٰذا یہ پاک ہے۔ لیکن بالٹی میں چھت پہ جو ٹینک ہے وہ 225 اسکوائر فٹ سے چھوٹا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے، پہلے اس میں پانی بھرتا ہے پھر اوپر چڑھاتے ہیں ہم، وہ جو ٹینک ہے وہ اس سے چھوٹا ہے، تو وہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہے، اس میں نجاست کا ایک قطرہ، خون کا ایک قطرہ گر گیا، کیا ہوگا؟ اگرچہ رنگت وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ یہاں پر نجاست کے اثر کا حکم ہی نہیں ہے، کنڈیشن ہی نہیں ہے، نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا۔ تو پانی دیکھا جائے گا کہ جب نجاست حقیقیہ پانی میں گرے، پانی اگر ٹھہرا ہوا قلیل ہو تو نجاست ملتے ہی وہ پانی نجس ہو جائے گا، کسی استعمال کے قابل نہیں، اور اگر وہ جاری پانی ہے یا ٹھہرا ہوا کثیر پانی ہے تو نجاست ملے اور نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو تو وہ ناپاک ہوگا۔ بہت بڑا تالاب ہے جس سے لوگ وضو کر رہے ہیں، اب اس میں خون گر گیا اور پورے پانی کی رنگت لال ہو گئی، اب نہر میں بہت سارے جانور کاٹ کے ڈال دیے، خون خون ہو گئی نہر کا ایک کنارہ، کیا حکم ہوگا؟ کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے، نجاست بھی ملی ہے اور اس پانی میں نجاست کا اثر بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ گٹر کا پانی ہے تو جاری تو ہے لیکن نجس ہے، پورا کو پورا نجس ہی ہے، تو نجاست کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ہے۔ تو اب آپ یہ اگر ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہوگی کہ وہ پانی کون سا ہے۔ بعض پانی ایسے ہیں کہ نجاست کا ملتے ہی ناپاک، اور بعض ایسے ہیں کہ نجاست ملے اور اس کا اثر ظاہر ہو تو ناپاک ورنہ پاک رہے گا۔